अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई कहानियाँ सुनें। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बाजी काम हो गया, अब मैं जाऊं? सलमा मेरी खादमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। लेकिन सलमा ने कहा, बाजी जी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? उसने डरते हुए मुझसे पूछा। मैंने कहा, हाँ सलमा, कहो क्या चाहिए? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए, बड़े साहब के कपड़े। मैंने पूछा, तुम उनका क्या करोगी? उसने कहा, बाजी, कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, उसको तोहफा दूंगी। लेकिन मैंने सलमा से कहा, लेकिन सलमा वो तो बहुत पुराने हैं। सलमा ने कहा, बाजी, पता तो उसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उनसे ही खुश हो जाएगा। कह दूंगी लंडे से लिए हैं। मैं उनकी मोहब्बत और ताल्लुक़ को देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? उसने कहा, देता है ना। उसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा था, ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो न जाने क्यों मैंने उससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज़ जब मैं घर गई तो वो झल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं थी, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे घर लाया होगा, और जब मैं घर पहुँची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, पर वो उसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ उसके लिए। मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी, वो गरीब के घर की बिल्ली है, उसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी का इलाज मुआवजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कर आती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी उस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसीलिए अल्लाह हम पर ज़्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि उस बिल्ली ने हमें वफ़ादारी सिखाई है कि आसाइशें हों या ना हों, जिससे एक बार निबाह कर लिया जाए उससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम उसकी को कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ उसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी, पर हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धित्कार दे, मार दे या तोड़ दे, उसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब हो उतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। आज ही अमीर एक गरीब पर रश कर रही थी। ये आलीशान सोफ़ा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तसल्ली के लिए उससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ़ दोबारा हो जाता है? उसने हैरत से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियाँ उड़ा दे। इसीलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक रईस ज़ादा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो,
وہ اپنی بیوی کو کہیں بھی کبھی بھی لے کر جا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بڑے تحمل سے کہنے لگی، جب آپ بڑے صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہوں گی تو صرف آپ انہیں کمر سے پکڑتی ہوں گی، اور گاڑی میں تو یہ بھی نہیں۔ پر جب میں اپنے خاوند کے ساتھ سڑک پر پیدل چلتی ہوں تو ہم نے بہت فخر سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے۔ میں سٹپٹا سی گئی اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اتراتے ہوئے کہا، آج ہم KFC جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، سنا ہے وہاں کا تو کھانا اور ماحول بہت اچھا ہوتا ہے باجی، آپ خوب مزہ کیجیے گا۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو تیش دلانے کے لیے کہا، تم کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کا من ہوتا ہے؟ باجی، میرا ہر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی KFC کی طلب نہیں رہتی۔ سنا ہے زندگی میں سکون نہ ہو تو لوگ KFC جا کر بھی صرف لڑتے ہی ہیں۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری سوال پوچھا، سلمیٰ، یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ باجی، یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں۔ اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔ خوشی ہر وہ انسان سے ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ اسی لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدحال کیوں نہ ہو، محبت آسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ آتی ہے تو کبھی کوئی، اور کبھی تو آتی ہی نہیں۔ شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ کو ان کو صبر و تحمل سے کام لینے نہیں دیتا، اور ہماری تو شادی ہو یا میت ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا، اور ان کے بیچ بھی بس سمجھوتا۔ اسی لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمیٰ، ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا تمہیں؟ اس نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، باجی، جب میری شادی ہوئی میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا، اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی، جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی یا ایک موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔
پر میں تاریخ کو بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسمیں، میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے، میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، مطلب جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کو لٹایا اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے۔ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں، اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا میرے لیے؟ میری بات سن کر وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم۔ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور خواہشات جتنی کم ہوں زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے، تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پونچھا کرنے جاتی ہوں، میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے، اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں، مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہیں۔ میں اپنے مقصد کو اپنے ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ خوش ہی رہوں گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری زندگیوں کی آج کی کہانی، جس نے ہمیں ایک بہت ہی اچھا سبق دیا ہے کہ زندگی میں سکون صرف پیسے سے نہیں ملتی۔ ہماری اگلی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔